بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، اشک سوق میں ہم سورۃ توبہ آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 35 تک پڑھیں گے. یہ پارہ نمبر 10 کا رکوع نمبر 11 ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وقالت الیہود، اور یہود نے کہا، عزیر ابن اللہ، کہ عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. وقالت النصارى، اور نصارہ نے کہا، المسیح ابن اللہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. ذالک قولہم، یہ ان کی باتیں ہیں، بافواہہم، ان کے منہ کی باتیں ہیں، یعنی بے دلیل باتیں ہیں جو ویسے منہ پہ آ گئی ہے. یضاہئون، یہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ پیچھے چلے، مشابہ ہو گئے، قول الذین، ان لوگوں کی بات کی، کفروا، جو کافر ہیں، من قبل، ان سے پہلے، قاتلہم اللہ، اللہ ان کو مارے، یعنی یہ اس بد دعا کے لائق ہے. انا یوفکون، یہ کہاں بٹ کے جا رہے ہیں. اتخذوا، انہوں نے بنا لیا ہے، احبارہم و رہبانہم اربابا، اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو، اربابا، رب، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، والمسیح ابن مریم، اور انہوں نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھی رب بنا لیا. وما امروا، حالانکہ ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا، الا لیعبدوا، مگر صرف اس بات کی کہ وہ بندگی کرے، الہ واحدہ، صرف ایک خدا کی، ایک معبود کی، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سبحانہ، پاک ہے اللہ، عما یشرکون، اس سے جو یہ شرک کرتے ہیں. یریدون، چاہتے ہیں یہ لوگ، اہل کتاب یہود و نصارہ، ایطفئوا، کہ بجھا دے، نور اللہ، اللہ کے نور کو، بافواہہم، اپنے منہ سے، اللہ کے دین کو مٹا دے اپنے اعتراضات سے، شکوک و شبہات پیدا کرنے سے. وَيَأْبَى اللَّهُ، اور اللہ تو نہیں مانتا، إِلَّا أَن يُتِمَّ، مگر صرف یہ بات، یتم نورہ، کہ اپنے نور کو پورا کرے. یعنی اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے، یہ بات طے ہو چکی ہے کہ اللہ کا یہ نور اسلام ساری دنیا میں پھیلے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگر کہ کافروں کو یہ بات ناپسند ہو. هُوَ الَّذِي، وہ وہی ہے، ارسل رسولہ، جس نے بھیجا اپنا رسول، بالہدیٰ ودین الحق، ہدایت کے ساتھ اور سچے دین کے ساتھ، لیظہرہ، تاکہ اللہ اس کو غالب کر دے، علی الدین کلہ، سارے دینوں پر، ولو کرہ المشرکون، اگر کہ مشرکوں کو ناپسند ہو. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، بے شک بہت سے علماء یہود و نصارہ کے اور ان کے بہت سے درویش، لا یاکلون اموال الناس، وہ ضرور اور خواہ کھاتے ہیں لوگوں کے مال، بالباطل، ناجائز اور ناحق طریقے سے، رشوت کے ساتھ وغیرہ، غلط اور ناجائز طریقوں کے ساتھ. وَيَصُدُّونَ، اور لوگوں کو روکتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، اور جو لوگ سونا اور چاندی خزانہ کرتے ہیں، یکنزون، جو جمع کر کے خزانہ کرتے ہیں، الذہب، سونے کو، والفضة، اور چاندی کو، ولا ينفقونها، اور اس کو خرچ نہیں کرتے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یعنی اس کا زکوٰۃ اور حق نہیں دیتے. فبشرہم، تو ان کو خوشخبری دیجئے، بعذاب علیم، ایک دردناک عذاب کی. یوم یحمى علیہا، جس دن، یحمى علیہا، ان کے سونے چاندی کو گرم کیا جائے گا، ان کو تپایا جائے گا، فی ناری جہنم، جہنم کی آگ میں. فتقویٰ بہا، پھر داغے جائیں گے، بہا، ان کے اس مال سے، سونے چاندی سے، جباہہم، ان کی پیشانیاں،
جباہ جمع ہے جبہت ان کی پیشانیاں، وجنوبہم اور ان کے پہلو جنب کی جمع ہے تشی اڑخنا، وظہورہم اور ان کی پیٹیں ظہور ظہر ان کی جمع ملاگانی، ھذا ما کنزتم اور کہاں جائے گا یہ وہ مال ہے جو تم خزانہ کرتے تھے، جو تم جمع کرتے تھے لانفسکم اپنے آپ کے لیے، فذوقوا ما کنتم تکنزون تو اب مزہ چکو اس مال کا جو تم خزانہ کرتے تھے۔ محترم سامعین، پہلی آیت میں یہود و نصارہ کے شرکی اقوال کو اللہ نے ذکر کیا اور فرمایا کہ یہ مشرک ہے کہ یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور یہ اپنے منہ سے اس طرح کہتے ہیں، یعنی ان کے پاس کوئی عقلی نقلی دلیل نہیں ہے۔ تو بس پہلے سے چند کافروں نے یہ باتیں کی اور اب یہ بھی ان کے پیچھے لگ گئے اور اس طرح کی باتیں انہوں نے بھی شروع کر دیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اور عزیر علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ اور اللہ کی خدائی میں متصرف اور کارساز بنا لیا، اور خدائی اختیارات بھی ان کو دے دیے، اور اس طرح شرک میں مبتلا ہو گئے۔ تو فرمایا کہ اللہ ان کو مارے، یہ کہاں بٹ کے جا رہے ہیں، یعنی ان کی یہ جو باتیں ہیں یہ سراسر گمراہی ہے اور شرک ہے، اور یہ بد دعا کے مستحق ہے۔ اللہ کو بد دعا کی ضرورت نہیں ہے، یہاں جو ہے کہ اللہ ان کو مارے، اس میں تعلیم یہ ہے کہ یہ لوگ اس بد دعا کے مستحق اور لائق ہے کہ لوگ ان کو یہ بد دعا دیں۔ دوسری آیت میں فرمایا کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور درویشوں کو رب بنا لیا، تو اس کی تفسیر اس حدیث سے بڑی اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ جب حضرت عدی بن حاتم جو عیسائی تھے اور اپنی قوم کے سردار تھے، جب وہ مسلمان ہو گئے اور نبی علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم نے تو کبھی اپنے عالموں کو خدا نہیں سمجھا اور ان کو خدا اور رب نہیں بنایا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا اس طرح نہیں تھا کہ وہ جو چیزیں حرام کر لیتے اور جو حلال کر لیتے وہ لوگ اس کو مان لیتے، تو یہی تو ہے، حالانکہ حلال اور حرام کا اختیار صرف اور صرف اللہ کو ہے، یہ بات یاد رکھے۔ کوئی عالم، کوئی درویش اللہ کے حلال چیز کو حرام نہیں کر سکتا اور نہ اللہ کے حرام کو حلال کر سکتا ہے، کہ یہ شرک ہے، یہ صفت صرف اللہ کی ہے، اس میں کوئی عالم، کوئی کتنا بھی ولی ہو جائے، عالم ہو جائے، وہ اللہ کے حلال کو حرام نہیں کر سکتا اور اللہ کے حرام کو حلال نہیں کر سکتا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے شرک کہہ دیا، جو اس آیت سے صاف واضح ہے۔ فرمایا کہ انہوں نے اس طرح اپنے علماء کے سامنے سجدے شروع کیے اور ان کی باتوں کو خدا کا درجہ دیا، حالانکہ ان کو یہ حکم تھا کہ صرف ایک اللہ کی بندگی کرے، اللہ کے سوا کسی کی بندگی، کسی ولی، کسی پیر، کسی فقیر، کسی پیغمبر کی بندگی نہ کرے، اللہ ہی اکیلا معبود ہے اور ان کے ان شرکی باتوں سے پاک ہے۔ تو ان آیتوں سے یہود و نصارہ کی شرکیہ اقوال اور ان کے شرک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ آگے ان کی ایک اور بد اخلاقی اور ان کے اسلام کے ساتھ دشمنی جو بہت بڑا جرم اور بہت بڑا گناہ ہے، وہ اللہ نے ذکر کیا کہ یہود و نصارہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین کو مٹا دے، اپنے اعتراضات سے اور اپنے شبہات سے ان کا لوگوں کے دلوں سے ان کا یقین نکال دے، لیکن اللہ تو فیصلہ کر چکا ہے کہ اللہ کا یہ دین ساری دنیا میں پھیل جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ پورا کیا، صحابہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ دین پھیلا دیا ساری دنیا میں، اور ان قریب قیامت کے نزدیک پھر احادیث کی پیشن گوئیوں کے مطابق یہ دین ہر کچے پکے گھر میں، ہر خیمے میں، اور ہر مشرق اور مغرب کے ہر ملک اور ہر شہر میں یہ پہنچ جائے گا، عزت مند کی عزت کے ساتھ اور ذلیل کے ذلت کے ساتھ یہ دین اللہ تعالیٰ سارے گھروں میں پہنچا دے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور دلائل کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو ہمیشہ غالب رکھا ہے، اور حکمرانی بھی مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی جب بھی وہ صحیح اپنے دین پہ قائم رہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنا رسول
بھیجا، اس کو دین حق دیا، دین اسلام دیا، ہدایت کے دلائل دیے، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ دین اسلام کو سارے دینوں پر، یہودیت پر، عیسائیت پر، سکھزم پر، بدھزم پر، ہندوازم پر غالب کر دے۔ یہ نہیں کہ اس مسلمان ان لوگوں کے نیچے اور محکوم بن کے رہے اور اسلام ان کے ساتھ کمپرومائز کرے، بلکہ یہ اس لیے آیا ہے کہ اسلام ان سارے دینوں پر غالب رہے اور یہ سارے اس کے محکوم رہے، اگرچہ مشرکوں کو یہ بات ناپسند ہو۔ آگے یہود و نصارہ کے علماء کے اندر جو اخلاقی برائیاں تھی اور ان کے اندر جو لالچ تھا اور حرص تھا، اس کو اللہ نے بیان کیا کہ ان میں اکثر، یعنی سارے تو نہیں لیکن اکثر ان کے علماء اور درویش لوگوں کے مال کھاتے ہیں رشوت کے ساتھ، اور غلط مسئلے بتا کر ان کے خواہشات کے مطابق، اور اس پر ان سے پیسے لیتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کے بارے میں غلط باتیں بتاتے ہیں اور پیشن گوئیوں کو چھپاتے ہیں، اور اپنے بادشاہوں اور اپنے بڑوں کو خوش کرنے کے لیے غلط مسئلے ان کی مرضی کے مطابق بناتے ہیں اور تحریف کرتے ہیں اور اس پر پیسے لیتے ہیں، اور پھر ان کو سونے چاندی کی صورت میں جمع کرتے، ان کا حق نہیں دیتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، خرچ نہیں کرتے۔ فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری ہے کہ جس دن ان کا یہ مال، یعنی قیامت کے دن، یہ جو مال ہے اس کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، اور پھر اس سے ان کے تین جو بدن کے حصے ہیں، ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو اور ان کی پیٹھوں پر داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ان کو مزید تڑپانے اور تکلیف دینے کے لیے کہ یہ وہ مال ہے جو تم نے خزانہ کیا تھا، بس آج اس کا مزہ چکھو۔ تو جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، یہ سزا ان کے لیے بھی ہے۔ یہاں اگرچہ تذکرہ یہود و نصارہ کے علماء اور ان کے درویشوں کا ہے، لیکن خطاب مسلمانوں کو ہے، اور اشارہ اس طرف ہے کہ اگر مسلمانوں کے علماء اور درویش اور نیک لوگ اس طرح کرتے ہیں، لوگوں کے مال ناجائز اور ناحق طریقوں سے کھاتے ہیں، تو یہ سزائے ان کے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے، امید ہے آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔